اس میں جو ایل ایس ایم سائڈ پہ مشکلات آئیں اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیوں آئیں. when the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, تو اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ پہ جو آیا. لیکن our savior was the agriculture, or agriculture on the back of bumper crops. اور as far as I'm concerned, as we go forward, crops کے علاوہ جو ڈیری اور لائف اسٹاک ہے is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. تو یہ تو جی ڈی پی سائڈ کی سٹوری ہے. اس کے بعد جو فسکل سائڈ پہ ہوا, آئی تھنک ایز فار ایز دا ریونیو کلیکشن از کنسرن, آپ سب لوگ سالوں سال سے یہ دیکھتے آئے ہیں, جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ آپ منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں, اور جو کلوز ٹو 30% گروتھ آئی ہے ان دا ریونیو دیٹ ہیز بین کلیکٹڈ از آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ فرام دا بیس فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بات کرنا چاہوں گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس کی وجہ سے جو پرائمری سرپلس ہے اس میں ہم جو پروونسز ہیں, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So اس میں ان کا بھی جو ڈسپلن ہے, I just want to ensure کہ the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ اس کا کیا کہا جا رہا تھا, اور اس کے بارے میں واٹ ور دا پریڈکشنز. ان فیکٹ جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں. اینڈ آپ اگین یو آر ویری ویری اویئر آف ویئر وی آر. دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فورکاسٹڈ فار دا ایئر, کیونکہ اب ہم جون کے میں آ چکے ہیں, I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. اور اس میں 3 مہینے اس سال کے ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے, اور مئی کا میرے پاس فائنل نمبر اس وقت نہیں ہے, بٹ if I just look at the 3.2 billion remittance کا نمبر جو آیا ہے during the month of May, I'm pretty sure it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to جو ہمارا خیال تھا جب ہم حکومت میں آئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین $1 billion, تو وہ it has turned into reality. The currency stability جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں جو سٹیپس لیے گئے اراؤنڈ دا ایڈمنسٹریٹو میجرز, ہنڈی حوالہ کو روکا گیا, اسمگلنگ کو روکا گیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو چیک کیا گیا. دیز ور دا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس وچ ور ٹیکن. اور اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے, ٹو می اٹ از دا اسٹرکچرل پارٹ جو اسٹیٹ بینک نے ادا کیا, کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو فردر ان کے جو کیپٹل ریکوائرمنٹس سے بڑھائی گئیں. جو ایکسچینج کمپنیز اسپیکولیشن میں انوالوڈ تھیں دوز ہیو بین فیزڈ آؤٹ. جو بینکوں کو کہا گیا کہ جن کے بینکوں کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ فردر بوتھ کھولیں, اور جن کے پاس ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. ٹو می دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹیپ. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجر اگر آگے پیچھے ہو گئے اور اگر اس میں وہ اس طرح کی تندہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا, بٹ دس از اے اسٹرکچرل وے آف برنگنگ دا ہول ایف ایکس ایکٹیویٹی ان ٹو اے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ ٹو می
therefore is going to inshallah ensure کہ اس قسم کی جو سٹہ بازی تھی یا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی تھی وہ دوبارہ اس ملک میں نہ آئے. اور آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت موجود تھا, اور اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ 300 ہو جائے گا, 325 ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ 350 ہو جائے گا, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہوئے اس کے بعد میں جو آئی گیو فل کریڈٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ انہوں نے جو قدم لیا ہے, آئی تھنک انشاءاللہ اٹ ول انشور اے ہیوج اماؤنٹ آف اسٹیبلٹی ان آر کرنسی ایز وی گو فارورڈ. اس کے بعد فارن ایکسچینج ریزرو کی میں نے بات کی کہ 2 month امپورٹ کور سے ہم نکلے تھے فرام دا برنک آف ڈیفالٹ, اور اس وقت الحمدللہ وی آر at 2 months of import cover, a little over $9 billion. اور دیکھیے یہ جو $9 billion ہیں, یہ چونکہ آپ گورنر صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں, آپ کی اسٹیٹ بینک سے انٹریکشن ہے, اگین فل کریڈٹ ٹو دا سینٹرل بینک, کیونکہ یہ جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ہمارا اس وقت, اٹس ناٹ اونلی دا کوانٹم بٹ دا کوالٹی آف دیٹ ریزرو, بیکاز دیٹ ہیز ناٹ بین فنڈیڈ بائی ڈیٹ. اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس سے ہم انشاءاللہ اگلا جو مالی سال ہے وی اسٹارٹ آن اے ویری گڈ نوٹ اینڈ آن اے ویری اسٹرانگ نوٹ. اس کے بعد انفلیشن کی بات ہوئی, جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی, اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے, فوڈ انفلیشن نیچے آئی ہے. دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر. اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے, اینڈ اٹ از ویری مچ ان دا ڈومین آف دا اسٹیٹ بینک اینڈ دا مانیٹری پالیسی. دا ایکسچینج ریٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ ویری مچ دا پرویو آف دا اسٹیٹ بینک. لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, یہ جو مانیٹری ایزنگ اب شروع ہوئی ہے از این انڈیپینڈنٹ مارکر کہ جو ہم نے انفلیشن میں دیکھا ہے, اور جو اس وقت ریئل جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم نے رکھنا ہے, اس میں اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی نے اتنا کوشن دیکھا ٹو ایکچولی اسٹارٹ موونگ اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا, کتنا کٹ ہوا, لیکن ایوری سینٹرل بینک اراؤنڈ دا ورلڈ از ورried اباؤٹ دا لاسٹ مائل, بیکاز ایوری سینٹرل بینک ان دا ورلڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریورس دیئر پالیسی ڈیسیجنس کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں, پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں, اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے. اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اکانومی پہ, آئی کین فلی اپریشیٹ کہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو وے فارورڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی سی. اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ان ارلی نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر, اینڈ اف دیٹ از دا وے ٹو گو تو انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں مارکیٹس ہیو رسپونڈیڈ پازیٹیولی, اور اس میں ویدر از آن دا ڈیٹ سائڈ اور ایکوٹی سائڈ کچھ کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا, بٹ فرام مائی پرسپیکٹیو دا فیکٹ دیٹ فارن بائنگ ہیز کم بیک ان ٹو دا مارکیٹ بوتھ آن دا ایکوٹی سائڈ, اور جتنے میں فکس انکم انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو ملا واشنگٹن میں ملا, اور پھر یہاں ان دا لاسٹ 2 to 3 weeks وہ فکس انکم جو فلوز واپس آنے شروع ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سگنلز ہیں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو تھوڑا سا یہ جو جب کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے, سو دیٹ برنگز دوز فلوز بیک ان. تو آئی تھنک میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ if Ali, if you want to add anything, but from my perspective, these are a few things which I just wanted to mention. I just want to close کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو
کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں. تو آئی کین assure you کہ we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا ہے, although ٹینر شارٹ تھا, لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ the way I look at it, this is Pakistan program which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمیں بڑھانا ہے, اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو ایس او ایز ہیں اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں